رہے، اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 19واں پارہ سورہ شعراء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَتَنْحِتُونَ اور تم تراشتے ہو، من الجبال پہاڑوں میں سے، بیوتن گھر، فارہین بڑی مہارت رکھتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ اور نہ مانو امر المسرفین حد سے بڑھنے والوں کا حکم، الذین وہ لوگ جو یفسدون فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض زمین میں، ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا قوم نے کہا، انما انت من المسحرین تم صرف جادو کے شکار لوگوں میں سے ہو، جادو کے شکار لوگوں میں سے ہو، جادو کرنے والے۔ ما انت تم نہیں، الا مگر، بشر مثلنا ہماری طرح ایک آدمی ہو، ہمارے جیسے بشر ہو۔ فأتی بآیۃ تو لے آؤ کوئی نشانی، ان کنت من الصادقین اگر تم سچے ہو۔ قال صالح علیہ السلام نے فرمایا، ہذہ ناقۃ یہ اونٹنی ہے، لہا اس کے لیے ایک دن، شربن پینے کی باری ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، شرب و یوم معلوم ایک معین دن کے پینے کی باری ہے، وَلَا تَمَسُّوهَا اور تم نے اسے چھونا نہیں ہے، بِسُوءٍ برائی کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ اگر ایسا کیا تو پکڑ لے گا تمہیں، عذاب یوم عظیم بڑے دن کا عذاب۔ فَعَقَرُوهَا تو انہوں نے پاؤں کی رگیں کاٹ دی اس کی اونٹنی کی، فَأَصْبَحُوا تو وہ رہ گئے، نادمین پچھتانے والے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، وَمَا كَانَ اور وہ نہ تھے، أَكْثَرُهُم بِمُؤْمِنِينَ ان میں اکثر ایمان والے نہ تھے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر چل رہا ہے۔ فرمایا کہ تم بڑی مہارت دکھاتے ہو کہ تم پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، یہ بڑی ماہر قوم تھی، کیسی کنسٹرکشن کرتی تھی، آج کل تو اینٹیں بجری یہ سارا سسٹم ہے نا، لیکن پہاڑوں کی تلاش کر کے محلات بنا لینا یہ بڑے کمال کا ہنر تھا ان لوگوں کا، اور بڑے مضبوط گھر بناتے تھے، گرمیوں میں ایسے مکانات جو ٹھنڈے ہوں، سردیوں کے لیے گرم ہوں، اس طرح کی وہ مہارت رکھتے تھے ان کاموں میں۔ تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تم بڑی مہارت دکھاتے ہو، اپنی صنعت پر غرور کرتے ہو کہ جو فن ہمیں ہے پہاڑوں سے گھر بنا لینا تراش کے، اور اس پہ اتراتے ہو، اتراتے ہوئے پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو، اور ان گھروں کو بنانے سے تمہارا مقصد رہائش اختیار کرنا نہیں بلکہ صرف اپنی مہارت پر غرور دکھانا ہے۔ تو تم اللہ کے عذاب سے ڈرو، میری اطاعت کرتے ہوئے وہ اعمال کرو جن کا تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ
مسرفین سے مراد مشرکین ہیں، یعنی بعض مفسرین نے کہا کہ مسرفین سے مراد وہ 9 شخص ہیں جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا نا اسے ٹچ بھی نہیں کرنا، تو انہوں نے اس کی کاٹ ہی دی، پاؤں کاٹ دی اور قتل کیا۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے، یعنی حد سے بڑھنے والے وہ ہیں جو کفر، ظلم اور گناہوں کے ساتھ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور ایمان لا کر عدل قائم کر کے اللہ کے فرما بردار ہو کر اصلاح نہیں کرتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بعض فساد پھیلانے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ فساد بھی کرتے ہیں اور ان میں کچھ نیکی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ایسے نہیں، بلکہ ان کا فساد مضبوط ہے جس میں کسی طرح نیکی کا کوئی شائبہ تک نہیں۔ قالوا انما انت المسحرین، بولے تم پر تو جادو ہوا ہے، تم تو ہم ہی جیسے آدمی لگتے ہو، الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے ہی بشر لگتے ہو، کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قوم نے کہا کہ تم ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحتوں کے جواب میں کہا کہ تم ان میں سے ہو جن پر بار بار بکثرت جادو ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہوش و حواس ختم ہو گئے ہیں جادو کی وجہ سے، اس لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ معاذ اللہ، تو تم ہم جیسے ہی ایک آدمی ہو، ہم جیسے کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو۔ اگر تم رسالت کے دعوے میں سچے ہو تو اپنی سچائی کی کوئی نشانی لے کر۔ قال ہذہ ناقۃ، یہ ہے نشانی۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی باری ہے پینے کی، پانی پینے کی، اور ایک دن تمہارے لیے مقرر ہے۔ صالح علیہ السلام نے قوم کے مطالبے پر فرمایا کہ یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے تو اس میں اس کے ساتھ مزاحمت نہ کرو، اور ایک معین دن تمہارے پینے کی باری ہے تو وہ اس میں تمہارے ساتھ مزاحمت نہیں کرے گی۔ یہ اونٹنی قوم کے معجزہ طلب کرنے پر ان کی خواہش کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے ایک پتھر سے نکلی تھی۔ اس کا سینہ 60 گز کا تھا۔ جب اس کے پینے کا دن ہوتا تو وہ وہاں کا سارا پانی پی جاتی، اور جب لوگوں کے پینے کا دن ہوتا تو اس دن وہ پانی نہ پیتی۔ وَلَا تَمَسُّوهَا، اور تم نے اسے ٹچ نہیں کرنا، برائی کے ساتھ اس کو نہ چھونا ورنہ تمہیں عذاب پکڑ لے۔ صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے بارے میں مزید فرمایا کہ تم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ نہ چھونا، نہ اس کو مارنا، نہ اس کے پاؤں کی رگیں کاٹنا، ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ اس دن کو عذاب نازل ہونے کی وجہ سے بڑا فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ عذاب اس قدر عظیم ہے، سخت تھا، کہ جس دن میں وہ واقع ہوا اس کو اس کی وجہ سے بڑا فرمایا گیا۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو انہوں نے اس کے پاؤں کی رگیں کاٹ دیں، پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے۔ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے صالح علیہ السلام کو سمجھانے کے باوجود اس اونٹنی کے پاؤں کی رگیں کاٹ دیں تو صبح کو پچھتاتے رہ گئے۔ پاؤں کی رگیں کاٹنے والے شخص کا نام قدار تھا، اور چونکہ لوگ اس کے اس فعل سے راضی تھے اس لیے پاؤں کی رگیں کاٹنے کی نسبت ان سب کی طرف کی گئی، اور ان کا پچھتانا پاؤں کی رگیں کاٹ دینے پر عذاب نازل ہونے کے خوف سے تھا، نہ کہ وہ معصیت پر توبہ کرتے ہوئے نادم ہوئے تھے یا وہ عذاب کا معائنہ کر کے نادم ہوئے تھے، اور ایسے وقت کی ندامت کا کوئی فائدہ نہیں۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ مسلمان نہ ہوئے۔ یعنی جس عذاب کی انہیں خبر دی گئی تھی اس نے انہیں پکڑ لیا اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ قوم سمود پر آنے والے عذاب میں ضرور عبرت کی نشانی ہے کہ نبی کی صداقت پر نشانی ظاہر ہو جانے کے بعد بھی کفر پر قائم رہنا عذاب نازل ہونے کا سبب ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی انتہائی تبلیغ کے باوجود بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر یہ عرب والے ایمان نہ لائیں، سارے ایمان اگر نہ لائیں تو آپ غم نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کی تبلیغ میں کوتاہی ہے، بلکہ یہ خود بدنصیب ہے۔ اب دیکھیں یہ سارے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، پیچھے ہم نے ہود علیہ السلام کا، ان کی قوم کا واقعہ سنا، صالح علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، لوط علیہ السلام کا واقعہ، دیگر قوموں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ آخر میں اللہ پاک اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔
آپ کی یہ بات نہیں مانتے، تو یہ پہلے بھی ایسے کرتے آئے ہیں، نبیوں کی جھٹلاتے آئے ہیں، ایسے تنگ کرتے آئے ہیں، اور ان پر عذاب نازل ہوا کہ اللہ پاک جگہ جگہ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں، اپنے محبوب کی غمگین دل کو، کہ میرے محبوب پریشان ہو جاتے ہیں، یہ لوگ جب ایمان نہیں لاتے کفار، حضور غمگین ہو جایا کرتے تھے، آپ پریشان نہ ہوں، یہ لوگ پہلے ہی ایسا کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا ہے اور مہربان ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ رب ہی کافروں پر عذاب نازل کرنے میں غلبے والا ہے، اور ایمان لانے والوں کو نجات دے کر ان پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ جیسا کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، تو اللہ نے ان پر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ جس نے جڑ سے ہی ان کو اکھاڑ دیا۔ اس لیے سابقہ قوموں کے عذابات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔